السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ آج کا میں اپنی اس ٹاپک کا آغاز جو کروں گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کروں گا، جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور اس کی حدیث نمبر 8 ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے ایمان کے جو بیسکس ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمارے جو ایمان کے پلرز ہیں، جو بنیادیں ہیں، وہ کون سی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا چیز معلوم ہوئی کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، ہمارے لیے کیا چیزیں جو سب سے زیادہ ضروری ہیں ایمان میں داخل ہونے کے لیے اور ایمان پہ قائم رہنے کے لیے۔ اس حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، شہادت دینی ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقی معبود ہے، ہمارے واحد ہیں، ایک ہے، اللہ لا شریک ہے، یعنی کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ہمارا معبود اللہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے پہ ہم نے اقرار کرنا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ تو ہم جس طرح سے ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ سارے مسلمان ہی ہیں، اور ہم بھی مسلمان گھرانے میں جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے پہلی جو ہماری شرط تھی وہ تو ہماری آٹومیٹکلی پوری ہو گئی کہ ہم نے اس چیز کا اقرار کیا کہ اللہ ہمارا جو ہے وہ معبود ہے، اللہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا جو ہے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ ایک پہلا جو جز ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ لا شریک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا فرض ہے وہ آتا ہے نماز کا۔ اب پہلے اور دوسرے نمبر پہ یعنی کہ پہلی چیز تو ہمیں آٹومیٹکلی مل گئی، ہم نے اس کو اقرار کر لیا، اور دوسری چیز کے اوپر جو ہے وہ اس کے فوراً بعد کیا چیز کرنی ہے، ہم نے نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ ہماری جو سب سے جو ہے امپورٹنٹ جو ہماری عبادت ہے وہ کون سی ہوئی؟ نماز۔ اب نماز پڑھنے کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے جو ایشیا کا معاشرہ ہے یا مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اس پہ اتنا زیادہ زور نہیں دیا جاتا۔ خاص طور پہ ہمارے ایشیا کے معاشرے میں دیکھ لیں، جس طرح ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے آپ معاشرہ دیکھ لیں تو ہمارے گھروں میں جو ہے وہ صرف بڑے ہمارے والدین بزرگ یا بڑے بہن بھائی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے، یا کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لیکن اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ جبکہ یہ اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی بتایا کہ ایمان کے لیے کیا چیز ضروری ہے، پہلے وحدانیت کا اقرار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، ان کے رسول ہونے پہ ایمان لانا، اور پھر اس کے بعد کیا چیز ہے؟ نماز قائم کرنا۔ اب یہ اتنی زیادہ ضروری چیز ہے لیکن اس کے اوپر زور نہیں دیا جاتا، جبکہ ایک 7 سال کا جو بچہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر نماز جو ہے وہ پڑھنی فرض ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا جاتا کہ نماز کی اتنی شدید جو ہے وہ اس پہ زور دیا گیا ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ۔ اب نماز کے بارے میں قرآن کے اندر آپ پڑھیں تو آپ کو بے شمار جو ہے وہ آیات جو ہے وہ پڑھنے کو ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب یہ جس طریقے سے یہ اس حدیث میں بھی بتایا گیا نا، جس سیکوینس سے، اسی سیکوینس کے حساب سے قرآن میں بھی ہے کہ پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔
تو یہ قرآن کے اندر بھی اسی طریقے سے بیان کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے ہمیں کوئی چھوٹ نہیں ہے نماز چھوڑنے پہ۔ نماز آپ کے اوپر ہر حال میں جو ہے وہ فرض ہے۔ آپ نے دن کے اندر جو ہمارے پاس نمازیں فرض کی گئی وہ 5 نمازیں فرض ہیں، تو وہ آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اس کے فوائد بھی ہمارے پاس موجود جو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے اور اس اوقات میں پڑھنا ہے، اور اس کے بارے میں کہ نماز جو ہے وہ آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں یا اس حالت میں ہوں تو اس طرح سے پڑھ لیں، اس کی تمام جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو قرآن پڑھ کے بھی پتہ چل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے میں ہر ویڈیو میں یہی بات کہتا ہوں کہ آپ قرآن کو لازمی اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو کی حساب سے جو ہے وہ کس طریقے سے بات بتائی ہے، اور کس چیز میں آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، کس چیز میں نہیں دی گئی۔ اسی طرح سے میں آپ کو قرآن کی آیات سے پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور نماز سے مدد لینے کے بارے میں جو آیات ہے، اور جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں ہی پھیلائی جاتی ہیں کہ نماز سے کیسے مدد لے سکتے ہیں یا کوئی ایسے کیسے کر سکتے ہیں، تو میں قرآن سے آپ کو جو ہے اس کے ترجمے جو ہے وہ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ کون سی آیت میں قرآن میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے نماز کے بارے میں، اور اس کی اہمیت کتنی ہے، وہ بھی میں آپ کو آج جو ہے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے نا ہمیں نماز ادا بھی کرنی چاہیے۔ اب نماز کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں سورہ بقرہ جو جس طرح شروع ہوتی ہے اس کی 3 نمبر کی جو آیت ہے اسی میں قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نے نماز جو ہے وہ لازمی پڑھنی ہے۔ اس کا میں آیت نمبر جو ہے وہ 3 ہے سورہ بقرہ کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بتایا؟ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاروں میں سے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، غیب کی باتوں نے جو قرآن میں بتائی گئی ہیں اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اس کے بعد کیا چیز ہے؟ فوراً بعد نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ اور اس کی جو 3 آیت ہے اس میں بتایا جا رہا ہے جو ہے نماز کے بارے میں کہ نماز کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی ہی 43 نمبر کی آیت ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ اب بالکل یہ ویسے ہی بات ہے جیسے ہم نے 3 نمبر کی آیت میں جو ہم نے پڑھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھکو۔ اب اللہ کے سامنے جھکتا کون ہے؟ کون سجدہ کرتا ہے؟ کون رکوع میں جاتا ہے؟ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اولیاء ہیں، اور تمام فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، وہ بھی اپنے طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے ہیں ان سے نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کی ہی 110 نمبر کی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو کچھ بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ اب عاقبت کے لیے کیا چیز کما کے بھیج رہے ہیں؟ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ یہ نماز پڑھنا جو ہے وہ صرف اپنے لیے جو ہے آپ ثواب کٹا کرتے ہیں، اللہ کو آپ کی نمازوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ نمازیں پڑھنی کس کے لیے؟ آپ نے اپنے لیے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا ثواب اس کا۔ اس میں جو درجات آپ کے بلند ہو گئے نمازیں پڑھ کے جو ثواب ملے گا وہ کس کا ہوگا؟ وہ آپ کا ہوگا۔ تو یہ نماز تو سراسر آپ کے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی نمازوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ فرق کس کو پڑے گا؟ وہ آپ کی ذات کو پڑے گا۔ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ آپ کی ذات کو۔ اور اگر نہیں پڑھیں گے تو نقصان بھی اس کا آپ کو ہی ہے، کسی کو نقصان نہیں ہے، صرف آپ کو ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا ہے انسان کے فائدے کے لیے کہ یہ کام کرو، یہ اس طرح کے رستے پہ چلو، اس طرح کے رستے پہ مت چلو، تو اس کے سارے جو فوائد ہیں وہ انسان کو ملتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نیک ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی آپ کو اللہ کو فرق اس چیز کا نہیں پڑتا، آپ بدکار ہیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، جو انسان کرے گا وہ اپنے فائدے اور نقصان کے لیے کرے گا۔ اب سورہ بقرہ کی 277 نمبر کی آیت ہے، اس کا بھی ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اب اس آیت میں بھی دونوں چیزیں جو ہیں وہ دونوں جو ارکان ایمان ہیں ہمارے، اس کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں نا وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ رکھی۔ آپ قرآن میں تھرو آؤٹ پڑھیں گے تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہیں، اور یہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نہیں ہے، اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان سب کے اوپر جو تھی وہ نماز جو ہے وہ ان کی عبادات میں شامل تھی۔ تو اسی طرح سے ہمارے اوپر جو فرض نماز ہے وہ ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے میں یہ چیز ایکسپلین کر دوں قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں بار بار زور دیا ہے نماز پڑھنے کا، اور جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جس سے انسان کو زیادہ فائدہ ملتا ہے، تو اس چیز کا جو ہے وہ بار بار ذکر آتا ہے قرآن کے اندر کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اس سے تمہیں زیادہ فائدہ ملے گا، یا اس کام سے تم جو ہے تم فلاح پا جاؤ گے، یا اس کام سے تم مدد حاصل کرو۔ تو یہ قرآن میں جتنی دفعہ ذکر کیا گیا ہے وہ بے شمار دفعہ ہے۔ میں پھر بھی آپ کو چند جو آیتیں ہیں وہ پڑھ کے اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ میں سورہ انعام کی 72 نمبر کی آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی طرح تم سمیٹے جاؤ گے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے بات وہ یہی ہے کہ مالک کائنات کی اطاعت کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے آگے سر جھکاؤ اور نماز قائم کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ یہ نقصان دہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو آپ دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، جو چیزیں فرض کی ہیں اس سے انکار کرنا۔ اب اس میں بتایا کہ جا رہا ہے کہ نماز قائم کرنا لازم ہے، نماز پڑھتے رہنا لازم ہے، اس کی نافرمانی ہوگی اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 ہے، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اب یہ جو کفار تھے ان کے بارے میں تھا، یہ مشرکین تھے جو تھے اس ٹائم کے، کہ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں۔ اب ایمان لانے کے لیے آپ کو صرف توبہ کر لینی وہ ضروری نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ نماز بھی قائم کرنی اور زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے توبہ کر لی اور اللہ کے اوپر اقرار کر لی کہ اللہ واحد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو یہ صرف نہیں آپ نے اقرار کرنا، آپ نے اس کے بعد یہ نیک کام جو جس طرح بتاتے ہیں کہ نیک اعمال کیے، ایمان لے کے اور نیک اعمال کیے، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ نے اگر ایمان لے آئے یا توبہ کر لی تو اس کے ساتھ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ نے نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ جو ہے وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی کہ وہ جب یہ کام کرنے تو پھر ان کو دین میں بھائی بن سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی کس چیز کے اوپر زور دیا گیا کہ نماز قائم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور ساتھ میں زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے سورہ نمل کی 3 آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، اس میں بھی وہی بات ہے کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اب آپ دیکھیں میں نے کتنی آیتیں پیچھے پڑھی ہیں، اس میں سب میں کیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلنا ہے تو اس میں آپ کو نماز لازمی پڑھنی ہے، نماز کی معافی کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے۔ روزے آپ جو ہے وہ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، آپ کے جو ہے وہ کمزوری ہے، بیماری ہے، یا آپ رکھ نہیں سکتے، کوئی بھی مجبوری ہے، اس کے آلٹرنیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے ہیں کہ اس طرح سے آپ اس کا جو ہے وہ کفارہ ادا کر سکتے ہیں، یہ بعد کے دنوں میں رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی چیزیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ حج کی اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہیں کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن استطاعت رکھتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے آپ کی جو بتا دیا گیا کہ اتنا مال آپ کے پاس ہوگا
تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اتنی جو ہے زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر حال میں جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ نماز کے لیے کوئی آپ کو چھوٹ نہیں ہے۔ آپ بیماری کی حالت میں ہیں تو آپ کم پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے لیے آپ کو بیٹھ کے پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں، وہ آپ کو حدیث سے چیزیں جو اس کے طریقے پتہ چل جاتے ہیں۔ اگر آپ سفر کی حالت میں کسی بھی طریقے میں ہیں، ایون کہ آپ جنگ کی حالت میں بھی ہیں، تو بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز سے کوئی چھوٹ نہیں ہے آپ کی۔ میں آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے نماز کے طریقے بتایا، اس طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں آیت بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں۔ سورہ نور کی 41 نمبر کی آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو آسمان و زمین میں ہیں، جو پرندے ہیں جو پر پھیلا کے اڑتے بھی رہتے ہیں، ان کو اپنی نماز کے طریقے معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی نماز پڑھنی ہے، اللہ کی تسبیح کس طرح سے کرنی ہے۔ تو ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے طریقے بتائے، اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو تسبیح ہے اور نماز ہے وہ ہر مخلوق جو ہے وہ زمین و آسمان میں وہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کے نماز کے طریقے جو ہے وہ ان کو معلوم ہے، مختلف ہوں گے، کیسے ہوں گے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب پہ اپنی عبادت کرنا فرض کی ہوئی ہے۔ مختلف طریقے ہوں گے، کچھ بھی طریقہ ہوگا ان کی عبادت کا، لیکن نماز سب کے اوپر فرض ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم سے پہلی امتوں میں بھی نماز فرض کی گئی تھی، ان کی جو عبادت تھی اس کے اندر نماز شامل تھی۔ تعداد کا کچھ جو ہے فرق ہو سکتا ہے، کچھ بھی چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن نماز ہر ایک پہ تھی۔ تو اس سے میں آپ کو قرآن کی آیت سے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہسٹری میں پیچھے بھی جو ہے جتنے انبیاء تھے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ان پہ بھی نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ اب سورہ انبیاء کی جو 73 نمبر کی آیت ہے، اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو یہ آیت ہے، یہ اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اب اس آیت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کیا جا رہا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ان کے اوپر بھی جو ہے وہ نماز فرض کی گئی تھی، زکوٰۃ دینے کا حکم ان کو بھی تھا۔ یعنی کہ یہ صرف ہماری امت پہ نہیں ہے نماز اور زکوٰۃ، یہ پیچھے سے جو حضرت آدم علیہ السلام سے آنورڈ جو دین چل رہا ہے وحدانیت کا، سب کو جو ہے وہ نماز ان کے اوپر فرض کی گئی تھی۔ اسی طرح سے سورہ البقرہ کی 83 نمبر کی آیت ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اب اس میں بھی کیا چیز ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی قوم جو تھی، وہ بنی اسرائیل جو تھی، اس کے اوپر بھی جو ہے اس چیز کو فرض کیا گیا تھا، نماز کو اور زکوٰۃ دینے کو۔ سورہ مائدہ کی 12 نمبر کی آیت ہے، اس کا بھی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی، در حقیقت اس نے سوال سبیل گم کر دی گئی۔ اب اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ یہ کام کرو گے۔ ان کے اور 12 جو تھے وہ قبیلے تھے، ان کے اوپر یہ چیزیں جو تھی یہ فرض کی گئی تھی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسولوں کو مانو اور ان کی مدد کرو، اپنے خدا کو اچھا قرض دو، یعنی کہ زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں کس پہ فرض ہیں؟ ہماری امت پہ بھی فرض ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، نماز بھی فرض ہے۔ تو اس کا جو فائدہ ہے وہ کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ تمام جو مسلمان ہیں، جو ایمان لے کے ہیں، وہ سارے یہ کام کریں گے تو ان کو ہی فائدہ ہے۔ تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں فرض کی،
اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے اوپر یقین رکھو گے میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا، یعنی کہ نیک کام کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے اور نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ تو یہ اللہ کی عبادات سے جو ہے یہ ہمیں فائدے ملتے ہیں، یہ ہمیں مدد ملتی ہے اللہ کی عبادت کرنے سے، جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ نماز سے اور صبر سے جو ہے وہ مدد حاصل کرو۔ تو اس کے بعد سورہ یونس کی 87 نمبر کی آیت ہے، اس کا بھی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، نماز قائم کرو، اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ اب اس میں بھی کیا ہے، نماز قائم کرنے کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اب اس کی واقعہ جو ہے وہ ذرا ڈیٹیل زیادہ ہے اس کی، کہ اس ٹائم کے اوپر جو تھے کیونکہ وہ کھلے میں جس طرح وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو نماز قائم کرنے پہ زور سے دے رہے ہیں کہ چند مکان اپنے قوم کے لیے مہیا کر لو، یعنی کہ مخصوص علاقے جو گھر ہیں اس کو مخصوص کر لو، کوئی کھلے میں نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، یا اس طرح کی جو اجتماع کر کے نہیں پڑھ سکتے، اکٹھے ہو کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو تھوڑی تھوڑی جگہ جو ہے نا مختص کر لو جہاں پہ تم نماز پڑھ سکو، لیکن نماز پڑھنی ضروری ہے۔ جس طرح وہ فرعون کے دور تھا نا، وہ تو اس میں نماز پڑھ نہیں سکتے تھے یا کھلی عام اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تو اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مختص جگہ کر لو جہاں پہ اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لو، کچھ مکانات جو ہے اس کو مخصوص کر لو، لیکن نماز ضرور پڑھو، اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ سورہ ہود کی 87 نمبر کی آیت ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی نماز اور زکوٰۃ فرض کی گئی تھی۔ سورہ ابراہیم کی 40 نمبر کی آیت ہے، یا رب، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں، اے ہمارے پروردگار، اور ہماری دعا قبول فرما لیجیے۔ اب اس آیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے، کیونکہ نماز قائم کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور نماز قائم کرنے کے جو ہماری زندگی پہ اثرات ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تو نماز آپ کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹ ڈالتی ہے۔ آپ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو دھیان لگا کے یاد کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ اس کی اہمیت ہے اتنی زیادہ نماز کی، اس وجہ سے یہ دعا کی جا رہی ہے۔ سورہ نساء کی 162 نمبر کی آیت ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ ابھی شاید میں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں وہ ایماندار ہیں، اور ایمان لانے کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ اللہ کی تمام کتابوں پہ جو پیچھے کی جو اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں نازل کی ہیں، اس میں جو تعلیمات تھیں وہ جو بتایا گیا قرآن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل کیا اس پہ ایمان لے کے آئے اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، تو اللہ تعالیٰ کے تمام جو احکامات ہیں اس کی پابندی کریں۔ اور وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو پختہ علم رکھنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے والے ہیں، اس کو اللہ کی وحدانیت کو جاننے والے ہیں، تو وہ لوگ نماز قائم کریں۔ نماز کے بارے میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے جو ہے وہ سمجھایا ہے قرآن کے اندر، تھرو آؤٹ قرآن کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ نماز پڑھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ہر پیغمبر ہر رسول کے دور میں جو ہے وہ ان کی امت کے اوپر جو ہے اور ان پر بھی نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ قائم کی گئی، ان کے اوپر فرض کی گئی کہ یہ تم نے لازمی جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو اتنی زیادہ ہے اہمیت نماز کی، لیکن آپ ہماری معاشرے میں نظر گھمائیں تو نوجوان نسل دیکھ لیں، بچے دیکھ لیں جن کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے، تو ماں باپ ان کو اس چیز کو فوکس ہی نہیں کرتے، اس چیز کی تلقین ہی نہیں کرتے کہ آپ نے نماز تو لازمی پڑھنی ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ آپ کی چھوٹ ہے ہی نہیں، نماز کی، نماز تو آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں
جو ایمان والا ہوتا تھا اور جو کافر ہوتا تھا اس کے پیچھے فرق ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ایمان والا مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم جسے نماز پڑھتا نہیں دیکھتے تو ہمیں لگتا تھا یہ مسلمان نہیں ہے، یا ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو فرق کیا پتہ چلتا تھا کہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے اور نماز نہ پڑھنے والا غیر مسلم ہے۔ اس دور کے اندر اتنی سختی تھی اس چیز کے اندر، اور آج کے دور کے اندر دیکھ لیں سختی تو دور کی بات ہے، اس چیز کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا جا رہا کہ نماز جو ہے اس کی تو کوئی بچت ہے ہی نہیں آپ کی زندگی سے۔ آپ کے ایمان کا حصہ جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے نماز، تو اس کے لیے آپ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ باقی جتنے احکامات ہیں آپ کے اوپر جو بھی فرائض ہیں اس کے لیے آلٹرنیٹ اویلیبل ہے۔ حج فرض کیا گیا ہے، اگر استطاعت رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتے ہو تو آپ کو کوئی اس کے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ روزے رکھے ہیں، اگر آپ بیمار ہو تو آپ باقی دنوں پورے کر سکتے ہو نماز، لیکن آپ بیمار ہو تو آپ بیماری کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں کم پڑھ لو، سفر میں ہو کم پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور، اس کی تو کوئی چھوٹ نہیں ہے آپ کے لیے۔ سورہ لقمان کی جو 17 نمبر کی آیت ہے، اس میں جو حضرت لقمان نے اپنے جو اولاد کو یہ تلقین کی تھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے، وہ اپنی اولاد کو یہ تلقین اور نصیحت کر رہے ہیں کہ نماز قائم کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے برے کاموں سے منع کرنا ہے، اور جو مصیبت پڑے، کوئی بھی پریشانی آ جائے تو صبر سے کام لینا ہے، صبر سے مدد لینی ہے۔ اور یہ باتیں وہ ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یہ وہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اور یہ نیک کام کرنے کی اور صبر کرنے کی کتنی زیادہ آپ کو جو ہے فائدے ملتے ہیں، اس لیے اس کا جو ہے وہ بڑا زور دیا گیا ہے اس کے اوپر۔ اب جس طرح میں نے ساری آیتیں پڑھ کے بتائی ہیں آپ کو قرآن کی، کہ جس میں نماز کے بارے میں زور دیا گیا ہے کہ نماز لازمی پڑھی جائے اور نماز کو قائم کرنا جو ہے وہ آپ کے اوپر ضروری ہے، اور پچھلے جو پیغمبر ہمارے گزرے ہیں جتنے بھی، ان کے اوپر بھی اس چیز کو فرض کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور صبر سے کام لو۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ ہم یہ چیز کھل کے بیان کریں اپنے بچوں کو، اپنے جو نیو جنریشن ہے اس کو بتائیں کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم نماز کے بارے میں ایسے نہیں کر سکتے کہ چلو کوئی نہیں پڑھ لیں گے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ آج کل جو ٹرینڈ چلتا ہے، یہ لوگوں میں یہ عام چیز ہے کہ چلو ہر جمعے کے جمعے نماز پڑھ لی، جمعہ جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے، جمعے میں نماز پڑھ لیں گے جا کے، بعد جماعت نماز پڑھیں گے جمعہ، جبکہ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی تو آپ اس سے جو اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے، کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر بے نمازی شخص جو ہے وہ تو آپ اپنے آپ کو صرف وہ سمجھ لیں کہ وہ آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا مسلمان ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جو بیس ہے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں مان رہے، آپ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ جمعے سے جمعے پڑھنے والا بھی ٹرینڈ جو ہے وہ تو بالکل غلط، کہ آپ نے صرف جمعے نماز پڑھ لی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جو شاید عید کے عید نماز پڑھ لیں معاشرتی پریشر کی وجہ سے، کہ جی چلو وہ سارے پڑھنے جاتے ہیں، عید کی نماز ہے اب سارے چلو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں جا کے، جبکہ یہ بالکل غلط حرکت ہے، اللہ کے دین کے بالکل خلاف بات ہے۔ جب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت بتا دی اور احادیث بے شمار ہیں، انشاءاللہ میں نیکسٹ اپنی جو یہ ویڈیو کے اندر نماز کی مزید اہمیت اور اس کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا کہ نماز پڑھنے کے قرآن کے اندر کتنے فائدے بھی بتائے گئے ہیں، اور احادیث سے بھی چیز ثابت ہے کہ نماز سے جو جس طرح کہتے ہیں نا کہ نماز سے مدد لینا اور آیت بھی ہے، اور یہ کچھ لوگ اس کو غلط طریقے سے ہی پورٹرے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ نماز سے مدد لینا اور صبر سے مدد لینا تو ہم کسی اور سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ترجمے سے اور اس کی ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کہ قرآن میں جو یہ آیت ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے اور نماز سے ہم مدد کس طرح سے لے سکتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نماز کی جو اہمیت ہے وہ قرآن کے ترجمے سے پڑھیں کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے، اور اس میں بے شمار احادیث بھی آپ کو ملیں گی جس میں نماز کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا یہ ساری چیزیں، اور یہ خود بھی آپ اس کو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی چھوٹ نہیں دی ہے، نماز کو چھوڑنے کی کوئی معافی نہیں ہے، اور خود بھی نماز پڑھے اور آس پاس اپنے جو حلقہ احباب ہے اس کے اندر بھی نماز جو بے نمازی آپ کو نظر آئے تو اس کو تلقین لازمی کرے کہ آپ کے اوپر یہ چیز فرض ہے کہ آپ اگر نیک کام خود کر رہے ہیں تو دوسرا آپ کا ساتھی جو ہے اس کو بھی آپ اس کی جو تلقین ہے، نصیحت ہے وہ کریں۔ وہ نماز پڑھے نہیں پڑھے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن آپ نے اپنا فرض بھی پورا کرنا ہے اور اس کو یہ اہمیت بتانی ہے کہ اس چیز کی معافی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور بلکہ 5 وقت سے بڑھ کر جو ہے تہجد گزار جو ہے وہ بھی بنائے ہمیں، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین پہ قائم رکھے اور دین کو پھیلانے والا بنائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں نماز کے بارے میں ہی مزید جو تفصیلات ہیں اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔